نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما معزز سامعین، آج میں آپ کے پاس یہاں پنڈ گدوال میں ویسے تو میں کئی مرتبہ آیا ہوں، لیکن خطاب کے حوالے سے مختصر وقت میں یہ حاجی سلیم صاحب جو دوائیوں کے ادویہ کے کنٹرولر ہیں اور اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، مولانا عبد المجید چشتی صاحب نے اصرار بھی کیا اور اس کا اظہار بھی کیا کہ میں یہاں آؤں، مصروفیت کی وجہ سے دیر ہو گئی، بہرحال ان کی محبت کو دیکھتے ہوئے حضرات یہ میرا موضوع نہیں ہے دوائیاں ادویہ، کیونکہ میں یہ پڑھا ہوا نہیں ہوں، انگریزی بھی میری کمزوری ہے، لیکن جو کچھ میں اللہ کے فضل سے جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے وہ انگریزوں پر بھی حاوی ہے اور انگریزی پر بھی حاوی ہے۔ وہ چیزیں چند میں پیش کروں گا جو میری، بہرحال ہم نے اپنے درس نظامی میں جو امراض کے متعلق، شفا کے متعلق، چونکہ دوائی کا تعلق مرض سے ہے اور مرض کا پھر شفا سے ہے، پھر مرض کا زندگی سے ہے تعلق اور پھر موت سے ہے، یہ سارے رشتے ہیں۔ کچھ چند باتیں میں اس حوالے سے کوشش کروں گا۔ بہرحال پھر بھی میں بتا دوں کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ لوگ تو جو کچھ بولتے ہیں وہ بڑی تیاری کر کے، میں مصروف ترین آدمی ہوں، میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ میں کچھ دیکھ کر کچھ مواد حاصل کر کے کچھ بولوں، بس چھڑی اٹھائی خاموشی سے چل دیے اکبر، چھڑی اٹھائی خاموشی سے چل دیے اکبر، سفر میں رکھتے نہیں کام ٹیم ٹام سے ہم، بس جو ہی چپکے سے چلے آئے، اہل محبت ذوق والے لوگ بیٹھے ہیں تو آپ کی خوشنودی خاطر کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ حضرات آج یہاں دوائی فروش حضرات بھی بڑے بیٹھے ہوں گے، دوائی لینے والے بھی بیٹھے ہوں گے، اور میں جس حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا ایک حوالہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اس کا پورا تعلق ہے پیچھے آیات کا۔
ایک مضمون ہے کہ جب انہوں نے اپنے بڑوں سے، ماحول سے، علاقے سے، اپنے خاندان والوں سے کہا کہ یہ جس کو تم پوجتے ہو، جن بتوں کو، تو یہ کیوں ان کو پوجتے ہو؟ یہ کیا سنتے ہیں؟ کیا تمہیں دیتے ہیں؟ نفع نقصان کے مالک ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی یہ ہمارے آباء و اجداد کا مسئلہ ہے، ہم اسی طرح دیکھتے چلے آئے ہیں کہ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان سے آرزویں وابستہ رکھتے ہیں۔ یہ ان کا جواب تھا۔ یہ کوئی معقول جواب تو نہیں تھا۔ بہرحال آج بھی بعض ہمارے معاشرے میں ایسے ماحول اور ایسی باتیں ہیں کہ جب ان کی تحقیق کے متعلق ہم پوچھیں کہ یہ تم کیوں کرتے ہو، کہتے ہیں جی بس یہ ہمارے بزرگ کرتے آئے۔ ہمارے ہاں بھی اکثر یہی جواب ہوتا ہے۔ تو دیکھنا چاہیے کہ صرف بزرگوں کے عمل پر کو حجت نہیں ماننا چاہیے، بلکہ اسے پیغمبروں کی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ قرآن اور سنت، اور اس دور میں قرآن و سنت کی نظر سے اس کو دیکھ کر اس پر حکم لگانا چاہیے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے نظریے کے مطابق ایک کام اچھا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی حقیقت جو ہے اس کا قرآن و سنت سے تعلق نہیں ہوتا، تو جب کوئی اعتراض کرتا ہے کہتے ہیں جی ہمارے بزرگ کرتے آئے، ہم اسے کیوں چھوڑیں؟ تو بزرگ حجت نہیں ہے، بلکہ بزرگ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں حجت وہ ذات ہے، اور جس نے قرآن نازل کیا ہے اللہ جل جلالہ، اس کی ذات حجت ہے۔ جو وہ حکم دے گا اور جو رسول اللہ کا عمل ہوگا، جو بات اس کے مطابق ہوگی، وہ حجت ہے بزرگوں کے لیے بھی اور چھوٹوں کے لیے بھی۔ حضرات، اس آیت میں اللہ کے وجود اور قدرت کی دلیل قائم کرتے ہوئے جناب ابراہیم نے اپنے اہل خاندان کو یہ فرمایا، الذی خلقنی فہو یہدین۔ تم میرے اللہ کی، میرے مالک کے متعلق پوچھتے ہو؟ یہ تو تم ہاتھوں سے بناتے ہو نا، کسی کی ناک اونچی کر دی، کسی کی گردن ٹیڑھی کر دی، جو روپ کسی کو دینا چاہا یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اور جس نے مجھے بنایا اس کے متعلق پوچھتے ہو؟ الذی خلقنی فہو یہدین۔ وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا۔ خلق تخلیق کے لیے ہوتا ہے کہ پہلے وہ معدوم ہو، اس کو بعد اس کو وجود دیا گیا ہو۔ پہلے میں نہیں تھا، میں نیست تھا، مجھے ہست کا شرف دیا۔ خلق الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے خلق فرمایا اور جو مجھے ہدایت دیتا ہے۔ یہ مضارع ہے۔ اس ہدایت کا تعلق اس انسان کی زندگی، مستقل زندگی پر ہے، اور جب تک وہ زندہ رہے گا اس وقت تک ہدایت کا تعلق ہے یہدین سے۔ ہدانی نہیں، یہدین۔ جو وقت میری زندگی کا گزرا، جو مشکل آئی، یہدین، اس نے ہدایت دی۔ فہدیناہ النجدین دوسری جگہ فرمایا۔ تو اس کے متعلق مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ بچہ جو ہے یہ پیدا ہو جائے تو یہ ایک ہدایت فطری ہوتی ہے۔ ایک وہ ہدایت ہوتی ہے کہ آپ شعور کے ساتھ مدارس میں جاتے ہیں یا وہاں پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو شعور حاصل ہوتا ہے، کچھ سمجھ آتی ہے، ہدایت ملتی ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہاں جانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ ایک فطری ہدایت ہے جو ہمارے کسی مدرسے سے نہیں مل سکتی۔ وہ بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے ہدایت لے کر آتا ہے۔ فہدیناہ النجدین، کہ بچہ ماں کے پستان کی طرف لپکتا ہے تو اس کو کون سکھاتا ہے؟ جانور دیکھیں، چلے وہ بھی پھر بھی
شعور نہیں ہے لیکن بچہ ہے.